سلطان بايزيد کے انتقال کے وقت سلطنت عثمانیہ بظاہر طور پر فنا ہو چکی تھی۔ ایشیائے کوچک عثمانیوں کے ہاتھوں سے نکل چکا تھا۔ امیر تیمور نے ایشیائے کوچک ان ترکی امیروں کے حوالے کر دیا جو عثمانیوں سے پہلے ایشیائے کوچک پر حکومت کرتے تھے۔ دوسری طرف یورپ میں بھی سلطنت عثمانیہ کے مقبوضات کی حالت امید افزا نہیں تھی۔ بلغاریہ، بوسنیا اور ولاچیا کی رعایا بغاوت کے لیے آمادہ تھی اور بازنطینی سلطنت بھی اپنے مقبوضات کو عثمانیوں سے واپس لینے کی تیاریاں کر رہی تھی۔ لیکن پریشانی اور نا امیدی کے ان حالات میں بھی سلطنت عثمانیہ نے اپنی غیر معمولی قوت بقا کا ثبوت دیا اور 10 سے 12 سال کی قلیل مدت میں سلطنت عثمانیہ نے نہ صرف اپنے تمام قدیم مقبوضات واپس لے لیے بلکہ پہلے سے زیادہ طاقت کے ساتھ رونما ہوئی۔ سلطان بايزيد کی وفات کے بعد امیر تیمور بھی اپنی فوجیں ایشیائے کوچک سے نکال کر اپنے پایہ تخت سمرقند واپس لوٹ گیا۔ امیر تیمور کے ایشیائے کوچک سے نکلنے کے بعد ترکی امیروں اور عثمانیوں کے درمیان ایشیائے کوچک کا میدان پھر سے خالی ہو گیا۔ سلطان بايزيد کے 6 بیٹے تھے، جن میں سے ان کا ایک بیٹا ارطغرل سیواس کے محاصرے کے دوران امیر تیمور کے ہاتھوں قتل ہوا اور دوسرے 5 بیٹے ان کے ساتھ انقرہ کی جنگ میں شریک ہوئے۔ انقرہ کی جنگ میں سلطان بايزيد کی شکست کے بعد ان کے 2 بیٹے مصطفیٰ اور شہزادہ موسیٰ سلطان بايزيد کے ساتھ گرفتار ہو گئے اور باقی 3 بیٹے وہاں سے جان بچا کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے۔ ان تینوں میں سے سب سے بڑا شہزادہ سلیمان وزیر اعظم علی پاشا کو ساتھ لے کر ادرنا پہنچا اور سلطان بايزيد کے انتقال کے بعد سلطنت عثمانیہ کے یورپی حصے کا مالک بن گیا اور اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ سلطان بايزيد کا دوسرا بیٹا عیسیٰ بروسا آیا اور اس نے وہاں سلطان بايزيد کی جانشینی کا اعلان کر دیا۔ تیسرے بیٹے شہزادے محمد نے، جو سب سے چھوٹا تھا، ایشیائے کوچک کے شمال مشرق میں اماسیا کے چھوٹے سے علاقے پر قبضہ کر لیا۔ سلطان بايزيد کے انتقال کے بعد ان تینوں میں سلطنت کے لیے کشمکش شروع ہو گئی۔ کچھ دنوں کے بعد ان کا چوتھا بھائی شہزادہ موسیٰ بھی، جسے امیر تیمور نے سلطان بايزيد کی وفات کے بعد رہا کر دیا تھا، تخت و تاج کے لیے قسمت آزمائی کرنے لگا، لیکن اس کو شہزادے عیسیٰ کے ہاتھوں شکست ہوئی۔ شہزادے موسیٰ کی شکست کے بعد اب ایشیائے کوچک میں شہزادہ عیسیٰ اور شہزادہ محمد ہی باقی رہ گئے تھے۔ شروعات میں شہزادہ محمد شہزادے عیسیٰ کے ساتھ عثمانیوں کے ایشیائی مقبوضات کو برابر تقسیم کر لینا چاہتا تھا، لیکن شہزادہ عیسیٰ پوری سلطنت کا دعوے دار تھا، جس کے نتیجے میں شہزادے محمد اور شہزادے عیسیٰ کے درمیان جنگ چھڑ گئی۔ اس جنگ میں شہزادے محمد کو فتح حاصل ہوئی اور شہزادے عیسیٰ کو شکست ہوئی اور وہ بھاگ کر اپنے بھائی شہزادے سلیمان سے مدد طلب کرنے کے لیے اناطولیہ سے یورپ جا پہنچا۔ شہزادہ سلیمان اپنے بھائی شہزادے عیسیٰ کی حمایت میں فوجیں لے کر ایشیائے کوچک میں داخل ہوا اور اس نے شہزادے محمد کی فوجوں کو شکست دے کر ایشیائے کوچک کے ایک بہت بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ لیکن شہزادے محمد نے اپنے بھائی شہزادے موسیٰ کو اپنے ساتھ ملا لیا اور اس کو اس بات پر آمادہ کر لیا کہ وہ یورپ میں داخل ہو کر شہزادے سلیمان کے مقبوضات پر حملہ کر دے۔ یہ تدبیر کاریگر ثابت ہوئی اور شہزادہ سلیمان شہزادے عیسیٰ کو اناطولیہ میں چھوڑ کر اپنے مقبوضات کی حفاظت کے لیے فوراً ہی یورپ واپس لوٹ گیا۔ اس کے بعد شہزادے محمد نے پھر سے ایک مرتبہ شہزادے عیسیٰ کو شکست دی اور اناطولیہ پر اپنا کنٹرول حاصل کر لیا۔ شہزادے سلیمان نے یورپ واپس پہنچ کر شہنشاہ قسطنطنیہ کو سلونیکی کا علاقہ دے کر اس سے فوجی مدد حاصل کی اور شہزادے موسیٰ کو شکست دی۔ لیکن تھوڑے ہی عرصے بعد شہزادے موسیٰ نے اپنے ساتھ سربوں کو ملا کر پھر سے ایک مرتبہ شہزادے سلیمان کے ساتھ جنگ کی۔ اس جنگ میں شہزادے سلیمان کو شکست ہوئی اور وہ قسطنطنیہ کی طرف بھاگا، لیکن راستے میں اسے قتل کر دیا گیا۔ شہزادے سلیمان کو شکست دینے کے بعد ادرنا پر شہزادے موسیٰ کا قبضہ ہو گیا تھا۔ ادرنا پر قبضہ کرنے کے بعد شہزادے موسیٰ نے اپنے سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ یورپ میں شہزادے موسیٰ کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد شہزادہ سلیمان بھی قتل ہو چکا تھا اور ایشیائے کوچک میں شہزادے محمد کے ہاتھوں شکست کھانے کے بعد شہزادہ عیسیٰ بھی قتل ہو چکا تھا۔ اب عثمانی تخت کے 2 ہی دعوے دار تھے، ایک شہزادہ موسیٰ اور ایک شہزادہ محمد۔ شہزادے موسیٰ نے شہزادے سلیمان کو شکست دینے کے بعد
اس کے حمایتی شہنشاہ قسطنطنیہ سے بدلہ لینے کے لیے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہنشاہ قسطنطنیہ نے مجبور ہو کر شہزادے محمد سے مدد کی اپیل کی۔ شہزادہ محمد شہنشاہ قسطنطنیہ کی مدد کے لیے یورپ کی طرف روانہ ہوا۔ یہ بھی عجیب منظر تھا کہ ایک عثمانی فوج شہزادے موسیٰ کی قیادت میں قسطنطنیہ کا محاصرہ کیے ہوئے تھی اور دوسری عثمانی فوج شہزادے محمد کی قیادت میں قسطنطنیہ کی حفاظت کے لیے جا رہی تھی۔ شہزادے محمد کی فوجیں قسطنطنیہ پہنچنے کے بعد شہزادے موسیٰ کو قسطنطنیہ کا محاصرہ اٹھا کر پسپا ہونا پڑا، لیکن شہزادے محمد نے اس کا تعاقب جاری رکھا۔ سربیا کی سرحد کے قریب پہنچ کر شہزادے محمد اور شہزادے موسیٰ کی فوجیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہوئیں اور جنگ کی نوبت آ گئی۔ آخر کار شہزادے محمد نے سربوں کو اپنے ساتھ ملا کر شہزادے موسیٰ کو شکست دی اور اس جنگ میں شہزادہ موسیٰ قتل ہو گیا۔ شہزادے موسیٰ کے قتل ہو جانے کے بعد سلطنت عثمانیہ کے تخت کے لیے شہزادے محمد کا اب کوئی بھی حریف باقی نہیں رہا تھا، لہذا شہزادے محمد کے سلطان ہونے کا اعلان کیا گیا اور ایشیائے کوچک اور یورپ کی تمام رعایا نے شہزادے محمد کا خیر مقدم کیا۔ بحیثیت سلطان انہوں نے 8 سال حکومت کی۔ اس مختصر مدت میں انہوں نے غیر معمولی اہلیت کا ثبوت دیا اور انہوں نے نہ صرف اپنی سلطنت کے انتشار کا خاتمہ کیا بلکہ اپنی خداداد فوجی اور آئینی قابلیت سے دولت عثمانیہ کو ویسا ہی طاقتور اور مستحکم بنا دیا جیسا کہ امیر تیمور کے حملے سے پہلے تھی۔ سلطنت کے استحکام کے لیے انہوں نے امن اور صلح کو بھی ضروری سمجھا اور اس مقصد کو پیش نظر رکھتے ہوئے انہوں نے آس پاس کے تمام ملکوں کے ساتھ صلح کے معاہدے کیے، لیکن کبھی کبھار انہیں میدان جنگ میں بھی آنے کے لیے مجبور ہونا پڑا۔ اور اس وقت انہوں نے ثابت کر دکھایا کہ تدبر اور نظم و نسق کی اہلیت کے علاوہ فوجی قابلیت میں بھی وہ کسی سے کم نہیں ہیں۔ کرمانیہ، کرمیان اور دوسری ترکی ریاستیں تیمور کے حملے کے بعد دولت عثمانیہ سے آزاد ہو گئی تھیں، لیکن سلطان محمد اول نے ان سب کو تاتاریوں کی حمایت سے الگ کر کے دولت عثمانیہ کی فرمانروائی قبول کرنے اور خراج ادا کرنے پر مجبور کیا۔ امیر کرمانیہ نے کئی بار بغاوت کی، لیکن سلطان محمد اول نے ہر بار اسے شکست دے کر معاف کر دیا اور صرف اظہار اطاعت پر قناعت کر کے اس کی جان بخشی کر دی۔ اس کے علاوہ سلطان محمد اول نے درویشوں کے اس گروہ کو جس نے بہت زیادہ طاقت حاصل کر لی تھی اور بدر الدین کی قیادت میں بغاوت کا اعلان کر دیا تھا، ان کو شکست دے کر اس فرقے کا بھی خاتمہ کر دیا۔ سلطان محمد اول نے 41 سال کی عمر میں 1421 عیسوی میں وفات پائی اور بروسا میں دفن ہوئے۔ اگرچہ دولت عثمانیہ کے اول 10 فرمانرواؤں میں صرف سلطان محمد اول ہی ایسے تھے جن کے عہد میں سلطنت عثمانیہ کی توسیع نہیں ہو پائی، تاہم انقرہ کی جنگ کے بعد سلطنت عثمانیہ تباہی کی جس منزل پر پہنچ گئی تھی اور پھر 11 سال کی مسلسل خانہ جنگیوں سے جو مزید خطرات پیدا ہو گئے تھے، ان پر نظر رکھتے ہوئے سلطان محمد کا یہ کارنامہ کچھ کم حیرت انگیز نہیں دکھائی دیتا کہ انہوں نے سلطنت کے کسی صوبے کو بھی ہاتھ سے جانے نہیں دیا۔ سلطان محمد کے مختصر عہد حکومت میں ایشیائے کوچک کی ترکی ریاستوں پر پوری طرح قبضہ تو نہ ہو سکا، پھر بھی انہوں نے ان سب کو زیر کر کے دولت عثمانیہ کے دامن سے وابستہ رکھا۔ ان کو بجا طور پر سلطنت عثمانیہ کے بانیوں میں شمار کیا جا سکتا ہے۔